الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام ناظرین و سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جس کا نام ہے وائی وی شوڈ لرن مدنی قاعدہ فار ریسائٹنگ قرآن مجید، کہ ہمیں مدنی قاعدہ کیوں پڑھنا چاہیے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے۔ آج اس کا انشاءاللہ الکریم پانچواں لیسن، پانچواں ایپیسوڈ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بس اسٹارٹ کرتے ہوئے بس ایک بات عرض کروں گا کہ جو ہمارے بھائی بہن جو بھی ہمارے اس چینل پہ نئے جوائن ہوئے ہیں وہ پہلے جا کے ہمارے پہلے ایپیسوڈ کو دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈائریکٹ پانچواں ایپیسوڈ دیکھنے میں دشواری ہو، سمجھ میں نہ آ پائے، تو بس ان کو درخواست یہ ہے کہ ڈسکرپشن میں دی ہے ایپیسوڈ کی لنک، آپ وہاں سے جا کے پہلا ایپیسوڈ دیکھیں، ترتیب و ترتیب آپ دیکھیں۔ تو انشاءاللہ الکریم ہم نے جو ہے 4 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، چوتھا ایپیسوڈ ہمارا حرکات کے حوالے سے تھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ میں اس بار بھی یہی عرض کروں گا کہ میں پورا پڑھنے کی کوشش نہیں بلکہ مختصر کروں گا، کیونکہ ایپیسوڈ کافی زیادہ طویل ہوتا ہے، پھر کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے۔ تو میں انشاءاللہ الکریم باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ہے 5واں سبق جس کا نام ہے تنوین۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں اس میں سے دی ہوئی جو ہے نا ہائی لائٹس کچھ باتیں پڑھوں گا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے انہوں نے لکھا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اب یہاں پہ ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ آگے لکھا ہے جس حرف پہ تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو بات لکھی نا، تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ یہ بہت سے لوگ جو ہے یاد کر لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہے کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے تنوین اور نون ساکن ایک ہی چیز ہے، بس لکھنے میں فرق ہے۔ کس طرح سے؟ حمزہ نون زبر بھی ان ہوتا ہے، حمزہ 2 زبر بھی ان ہوتا ہے، تا نون زبر بھی تن ہوتا ہے، تا 2 زبر بھی تن ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، مطلب جو لفظ پڑھ رہے ہیں تو اس کے آخر میں آواز آ رہی ہوتی ہے نون ساکن کی، تو انہوں نے یہ کہا جو کلمے کے آخر میں آتا ہے اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ آگے انہوں نے تنوین کے ہجے کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے لکھا ہے انہوں نے زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، اسے ہجے کرتے وقت نام نہ لے۔ جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کہاں لکھا ہوتا ہے۔ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، میں کچھ لائن پڑھوں گا، کچھ حرف پڑھوں گا، بقیہ کی آپ خود پریکٹس کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، تن تن تن، قا 2 زبر قن، قا 2 زیر قن، قا 2 پیش تن، قن قن قن، زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، زن زن زن، ذال 2 زبر ذن، ذال 2 زیر ذن، زال 2 پیش زن، ذن ذن ذن، ضا 2 زبر ون، ضا
دو زیر غن وا دو پیش ون ون غن ون۔ اب دیکھیں میں نے پچھلی تختی میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ بھی جو ہے اسی ترتیب پہ انہوں نے تختی لکھی ہے، اور پھر قریب الصوت والی ترتیب پہ جس طرح چوتھی تختی انہوں نے لکھی تھی، تو اس میں بھی حروفوں کی ادائیگی کا آپ کو خیال کرنا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی تختی میں فرق بتا دیا تھا، جو لوگ نئے آئے ان کو ہو سکتا ہے معلوم نہ ہو، تو وہ جا کے پہلے چوتھا ایپیسوڈ دیکھیں گے تو ان کو آسانی ہو جائے گی کہ کس طرح سے اس میں فرق کرنا ہے۔ بس انشاءاللہ الکریم میں نے اتنا پڑھ کے آپ کو سنا دیا ہے، بقیہ آپ لوگ خود پریکٹس کریے گا۔ بس دیکھیں اسی طرح سے جس طرح میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا اسی طرح سے آپ کو پڑھنا ہے اور پریکٹس بھی کریں گے، کیونکہ آپ جب تک پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ نہیں سیکھ پائیں گے، کیونکہ کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے اس کی پریکٹس لازمی ہے۔ اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ نہیں سیکھ پائیں گے۔ اور جاتے جاتے بس آپ سے یہی عرض کروں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایک مسلمان بھی درست قرآن پاک پڑھنے والا ہو گیا تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے اوپر ڈھیروں رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے اور دوسروں کو پڑھانے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔